بڑی مزے کی بات ہے، یہ پاکستان کے جو مدرسے ہیں یہ منسٹری آف ایجوکیشن کے تحت نہیں ہیں، منسٹری آف انڈسٹری کے تحت ہیں۔ یہ پاکستان کے جو مدرسے ہیں، مسجدیں اور مدرسے، پاکستان کے جو مساجد اور مدرسے ہیں یہ منسٹری آف انڈسٹری کے تحت چل رہے ہیں۔ ہمیں بھی ریسنٹلی پتہ چلا ہے۔ اور احمد عیسیٰ تو شروع سے کہہ رہا ہے بھائی یہ جہالت کی، یعنی کہ یہ جہالت کی فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں، ان میں برین واش کیے جاتے ہیں جی، یہ کارخانے ہیں اور یہ مال کمایا جاتا ہے، یعنی شروع۔ اور اب تو ریاستی سطح پر بھی تصدیق ہوگی کہ بھائی جب سے یہ ملک بنا ہے تب سے لے کر آج تک جو مساجد اور یہ جو مدرسے ہیں یہ منسٹری آف انڈسٹری کے تحت چل رہے ہیں۔ اور بھائی چلے میں کیوں نہ، یہ احمد عیسیٰ ہے جس نے واضح کیا تھا کہ بر صغیر کے اندر سب سے پہلا مدرسہ بنانے والا کون تھا؟ برطانیہ، ٹھیک ہے جی۔ بر صغیر کے اندر جو مدرسہ کلچر ہے اس کا فاؤنڈر کون تھا؟ اس کا فاؤنڈر تھا برطانیہ۔ برٹش دور میں جو مدرسہ کلچر ہے اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی، اس کی بنیاد رکھی گئی۔ نہیں، اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ اس سے پہلے تعلیم حاصل کرنے کا سسٹم یہ تھا کہ کوئی بندہ ہے اس کے پاس علم ہے، تو وہ کوئی مدرسہ نہیں کھولتا تھا، کوئی سکول نہیں کھولتا تھا۔ کیوں سکول نہیں کھولتا تھا؟ کیونکہ جس کے پاس علم ہے اسے پتا ہے کہ بھائی ہر طرح کا دماغ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے سامنے یہ راز کھولے جائیں، اس کو یہ سکھایا جائے۔ نہیں، یہ جو علم ہے یہ سکھایا نہیں جاتا بلکہ یہ حاصل کیا جاتا ہے، حاصل کیا جاتا ہے، اور حاصل بھی وہی کر پاتا ہے جس کے اندر طلب ہو، جس کے اندر تڑپ ہو، جو اس کے حصول کے لیے کسی کو سرحد نہ مانے۔ جیسے ان کی اپنی روایات، محمد نے کہا کہ علم حاصل کو ہاتھوں میں اس کے لیے چین جانا پڑے جی۔ تو پہلے کلچر یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، ظاہری بات ہے آپ کوئی بھی طلبگار جو ہے وہ آپ کے پاس آئے گا، آپ اس کے اوپر حقائق جو ہے واضح کریں گے، تو پہلی چیزیں آسانی سے واضح نہیں کیا جاتا، پہلے تو امتحان لیا جاتا تھا کہ آپ بھائی واقعتاً یہ طلبگار ہے یا نہیں۔ سب سے پہلا چیز کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ کیا جاتا ہے، اس کا تزکیہ، اس کا رزق صحیح کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے اس کو پیوریفائی کیا، پھر نمبر 2 اس کے اندر صبر لایا جاتا تھا۔ اس کے اندر کیا کیا جاتا تھا؟ یعنی اس کو ادھر ادھر کے کاموں پر لگا دیا جاتا تھا۔ آیا وہ علم سیکھنے، لیکن اس کو جناب کبھی کسی کام پر لگا دیا، کبھی کسی کام پر لگا دیا، کبھی کسی کام پر لگا دیا، مہینہ گزر کے 2 مہینے 3، وہ کہتا جی میں تو آیا تھا سیکھنے علم، مجھ سے تو یہ جناب کبھی اپنا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی جو ہے وہ پودے کو پانی لگا دو، کبھی کہہ رہے ہیں جھاڑو دے دو جی، جاؤ جا کے سو جاؤ، دے تو مجھے کچھ رہا ہی نہیں۔ تو لہٰذا جو واقعتاً طلبگار ہوتے تھے تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ بھائی اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمہ ہے، کوئی نہ کوئی راز ہے جی۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ صبر کرتے تھے، اور جو صبر نہیں کر پاتے تھے، جو عجلت کرتے تھے جلد، تو وہ پھر بفر جاتے تھے، تو وہ پھر ظاہری بات ہے وہ اپنا راستہ ناپیں۔ یعنی کہ پہلے جو ہے یہ جو علم کو آگے جو یعنی کہ آگے منتقل کرنے کا جو ذریعہ تھا، طریقہ تھا، وہ کیسا تھا؟ وہ یہ تھا کہ پہلے دیکھا جاتا تھا کہ کیا سامنے والا واقعتاً اس علم کا اہل ہے، سامنے والا اس علم کا اہل ہے، واقعتاً اس علم کا اہل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ امتحان کیوں لیا جاتا؟ یہ امتحان اس لیے لیا جاتا تھا کہ اگر آپ علم کسی غیر ذمہ دار شخصیت کو دے دیں گے، کسی لاپرواہ شخص کو دے دیں گے، تو وہ اس علم کا غلط استعمال کرے گا، مس یوز کرے گا، فتنے کھڑے ہو جائیں گے، تباہی ہو جائے گی۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا جی؟ یعنی علم جو ہے اسی کا حق ہے جو اس کا اہل ہے۔ یعنی جب علم آ جائے تو ظاہری بات ہے آپ کے اوپر ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی آ جاتی ہے، پھر آپ کو اپنی خواہشات کی قربانی دینی پڑتی، آپ کو اس علم کا استعمال جو ہے بڑے طریقے سے کرنا پڑتا ہے، کوئی جرم نہیں، کیونکہ علم جب آ جائے تو اس علم سے کچھ بھی پھر کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ دیکھا جائے گا کہ آیا یہ اس علم کا اہل ہے، یعنی کہیں ایسا تو نہیں کہ بغیر امتحان کے، بغیر یہ دیکھے کہ یہ اس علم کا اہل ہے، اس کو علم دے دیا جائے، اس کا یہ اہل نہ ہو اور کل کو اس علم کا مس یوز کرنا شروع کر دے۔
اور ویسے بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو جیسے کہتا ہے نا پکی پکی کھیر پلیٹ میں مل جائے تو وہ ناشکرا ہو جاتا ہے، لیکن اگر خود سے محنت کر کے کمایا ہو جی تو قدر ہوتی ہے۔ جیسے آسان سی مثال ہے، مثال کے طور پر ایک نوجوان ہے، بے شک 25 سال 30 سال 35 سال عمر ہے، اگر وہ کوئی شے ہے اس کا بڑے بے ڈنگے قسم کا استعمال کر رہا ہے، کوئی یعنی کہ ذمہ داری کا مظاہرہ نکالا، غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو اسے کہا جائے گا بھائی یہ تیری کمائی نہیں ہے، یہ تیرے باپ کی کمائی ہے یا تیرے بڑے بھائی کی کمائی ہے جی۔ اگر یہ تیری اپنی کمائی ہوتی، تو نے خود کما کر یہ شے خریدی ہوتی، تو کبھی بھی ایسے نہ کرتا۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ تو پہلے یہ سسٹم تھا، لیکن یہ جب برطانیہ آیا ہے بر صغیر کے اندر، یہاں پر برطانیہ نے چونکہ وہ اس کے اوپر ہم الگ ایک یعنی کہ موضوع کے تحت بات کریں گے اس نے کیوں ایسا کیا، لیکن اس نے یہاں پر آ کے مدرسہ کلچر جو ہے یہ ڈیولپ کیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ برطانیہ کو دو چیزیں چاہیے تھیں، ٹھیک ہے جی۔ پہلی چیز کہ جو دماغ ہیں وہ دماغ کہیں اس کے خلاف استعمال نہ ہو جائیں، جو دماغ ہیں وہ اس کے خلاف کہیں استعمال نہ ہوں، لہٰذا جو دماغ ہیں ان دماغوں کو اکٹھا کرنا ہے، ان دماغوں کو اکٹھا کرنا ہے، پہلی چیز یہ۔ اس کے لیے اس نے یعنی کہ دو طرح کے مدرسے، اس نے جو اپنا جو تعلیمی سٹرکچر ہے، ڈھانچہ ہے، وہ ترتیب دیا۔ دوسرا اس نے دیکھا کہ وہ لوگ جو اس تعلیمی ڈھانچے کے اندر نہیں آتے، جو اس سٹرکچر کے اندر نہیں آتے، اب ایسا تو نہیں کہ ان کے اندر دماغ نہ ہو، دماغ تو ان کے اندر بھی ممکنہ ہوں گے جی۔ تو اب اگر ان دماغوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو کل کو وہ نقصان کا باعث بن سکتے ہیں، لہذا کیا کیا جائے؟ اس کے لیے پھر کیا کیا گیا کہ مذہب جو ہے یہ ایک بہترین ہتھیار ہے، وہ یہ جہالت ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو آپ کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، آپ کی نسلیں تباہ کر کے رکھ دیتا ہے جی۔ ہاں جی بالکل۔ تو انہوں نے پھر یہاں پر مدرسوں کی بنیاد رکھی، ٹھیک ہے جی، نہ صرف مدرسوں کی بنیاد رکھی، باقاعدہ مدرسوں کو جو ہے وہ فنڈ دیے جائے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ اب برطانیہ کے اندر چلے جائیں، پورے یورپ کیا دنیا کے اندر سب سے زیادہ مدرسے آپ کو یعنی کہ ریشو کے لحاظ سے برطانیہ میں ملیں گے، بریلویوں کے ملیں گے، اہل حدیثوں کے ملیں گے، سب کے ملیں گے۔ اور لوگ جو ہیں ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے آپ گورنمنٹ آف برٹش سے کہ جو تعلیمی جو نظام ہے، سسٹم ہے، اس میں آپ اس کو گزاریں، نہیں، بلکہ آپ کسی مدرسے میں داخل کر سکتے ہیں جی۔ یہ برطانیہ کے اندر آج بھی یہ ہو رہا ہے۔ اگر یعنی آپ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، میں اپنے بچے کو کسی گورو کے اسکول میں نہیں بھیجنا چاہتا، تو آپ اپنے کسی مدرسے میں بھیج سکتے ہیں جی۔ ہاں جی بالکل، وہ تو یہی کہیں گے کہ یہ جاہل کے جاہل ہی رہیں جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، اب برطانیہ نے کیا کیا، اب اس کو ظاہر بات ہے اس کو منسٹری آف ایجوکیشن کے تحت تو رکھا ہی نہ جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اصل میں یہ جہالت کو پروڈیوس کرنے والے کارخانے ہیں، ان لوگوں کو کل کو جہاں پر استعمال کیا جاتا ہے وہاں استعمال کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ لہٰذا اب یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پاکستان نے ان مدرسوں کو منسٹری آف جو ہے وہ انڈسٹری کے تحت کیا ہے یا چلایا ہے، نہیں، بلکہ یہ برٹش دور کے منسٹری آف یعنی شروع سے منسٹری آف انڈسٹریز کے تحت چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ شروع سے ہی منسٹری آف انڈسٹریز کے تحت چلے آ رہے ہیں، کیونکہ برطانیہ نے یہ کوئی سکول مدرسہ یعنی کہ علم کے دوارے نہیں بنائے تھے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں جی بالکل۔ برطانیہ نے اگر یہ علم کے دوارے بنائے ہوتے تو برطانیہ ان کو منسٹری آف ایجوکیشن کے تحت رکھتا۔ برطانیہ نے منسٹری آف نہ صرف منسٹری آف ایجوکیشن تخلیق کی بلکہ منسٹری آف انڈسٹری تخلیق کی، اور یہ جو مدرسے ہیں برطانیہ نے یہ برٹش جو گورنمنٹ تھی، یہ برٹش راج تھا، انہوں نے مدرسوں کو منسٹری آف انڈسٹری کے ماتحت رکھا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے صرف ایک ہی چیز ملے گی، وہ ملے گی آپ کو، کیا کرتے ہیں کہ جہالت، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ جیسے انڈسٹری میں انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، بالکل اس طرح ادھر انویسٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ چیز بہرحال یہ چیز تھی۔ تو یہ شروع سے یہ ایسا نہیں ہے، یہ تو اب انڈیا میں اب یہ تو گورنمنٹ آف انڈیا بتا سکتی ہے کہ انڈیا کے اندر جو مدرسے ہیں ابھی وہ برٹش راج جو ہے اسی کے تحت چل رہے ہیں، یا پھر یہ انڈین حکومت جو ہے اس نے کوئی نظر ثانی کر کے ان کو منسٹری آف انڈسٹری سے نکال کر تو منسٹری آف ایجوکیشن کے اندر ڈالا ہوا ہے۔ لیکن جو ہے وہ جو
جو حقیقت وہ یہی ہے کہ انڈیا کے جو مدرسے ہیں، جو مساجد اور مدرسے ہیں، وہ منسٹری آف ایجوکیشن کے تحت نہیں ہیں، وہ بھی منسٹری آف انڈسٹری کے تحت ہیں، لیکن ابھی تک وہاں کسی نے کلیم نہیں کیا، یہ راز کھولا نہیں.